بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 متفرق قواعد کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ اس سبق میں چند متفرق قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ وہ قواعد کون سے ہیں، انہیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج کے سبق میں ہم یہی جانیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ ان میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اور واو آ رہے ہیں، لیکن یہاں اظہار مطلق ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا، بانون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا، نون دو پیش نن، بن یا نن، صاد نون زیر سن، واو الف زبر وا، سن وا، نون دو پیش نن، سن وا نن، قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قن وا، نون دو پیش نن، قن وا نن۔ دوسرا قاعدہ ہے سکتہ۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ واو زبر و، قاف یا زر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف دو زر قن، راقن، وقیل من راقن، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، رانا، کلا بل رانا، میم نون میم زیر مم، میم را زبر مر، ممر، قاف زبر قا، ممر قا، دال زیر دی، ممر قا دی، نون الف زبر نا، ممر قدینا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، ممر قدینا، ہاذا، عین زیر عی، واو زبر و، عی و، جیم دو زبر جن، عی و جن، قاف یا زبر قی، یا زیر یی، قی، میم دو زبر من، قیمن، عوجا، قیمن۔ متفرق قواعد میں سے تیسرا قاعدہ ہے صاد اور سین کا۔ قرآن پاک میں چار کلمات
صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے: نمبر 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں، نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں۔ پہلے 2 کلمات میں ہم صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، سین پڑھیں گے۔ تیسرے میں سین پڑھنا بھی جائز ہے، صاد پڑھنا بھی جائز ہے۔ چوتھے میں صاد پڑھنا ہے۔ یا با زبر یب، صاد پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو، با صاد زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس تو تن، حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، صاد یا زبر سوئی، مو سوئی، تو زیر تی، مو سوئی تی، را واو پیش رو، مو سوئی تی رو، نون زبر نا، مو سوئی تی رونا۔ صاد میں اس طرح پڑھیں گے: ام ہم المسیطرون، اور سین پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے: ام ہم المسیطرون۔ اس میں صرف صاد پڑھیں گے۔ بازر بی، میم پیشمو، بیمو، صاد یا زبر سوئی، بیمو سوئی، تو زیرتی، بیمو سوئیتی، رادو زرن، بیمو سوئیترن۔ متفرق قواعد میں سے چوتھا قاعدہ ہے تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ یہ ہے۔ پانچواں قاعدہ ہے امالہ۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ امالہ کے ہجے اس طرح کریں: میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ متفرق قواعد میں سے چھٹا قاعدہ ہے بئس الاسم الفسوق۔ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ لام سے پہلے بھی الف ہے، لام کے بعد بھی الف ہے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، لام کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ تسہیل: حمزہ زبر ا، حمزہ عین زبر ا، جیم زبر جا، اعجا، میم یا زیر می، اعجمی، یا واو دو پیش یوں، اعجمیوں، واو زبر و، اعجمیوں و، عین زبر ع، را زبر ر، عرا، با یا زیر بی، عربی، یا دو پیش یون، عربیون، اعجمیوں و عربیون۔ امالہ: میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا،
بئس لام سین زیر لس میم لام پیش مل لس مل فا پیش فو سین واو پیش سو فوسو قاف پیش قو فسوق بئس الاسم الفسوق۔ اس کے ساتھ ہی سبق نمبر 20 مکمل ہوا۔ سبق نمبر 21 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔